جہاں جہاں عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنین مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ ہماری محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی نیک کام کی شروعات کرتے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی معمول پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس محفل کا آغاز کلام الہی کی تلاوت سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آواز دوں، جن سے میری مراد محمد حافظ سلمان صاحب وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنے نرالے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت سنا کر کے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مزلہ فرمائے۔ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. سبحان اللہ سبحان اللہ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناصر شروع کروں اس سے پہلے آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو بھی میلاد مناتا ہے نبی کے گھر میں، آقا روزے سے اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے بچوں صدقے سے پلے گھر میرا آقا، تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا، ہم تو زہرا کی رضا کی طرف دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو سکتا آپ بھی میرے ساتھ ناصر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہو یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، اور کس کا ہے یہ نطفہ، مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہو یا کہ بچہ، پختہ ہو یا کہ کچا، اور کس
اس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں اور معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور لامکہ پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور لامکہ پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں معراج ہے حقیقت ایمان یہ ہے ورنہ پردے میں کیا رکھا ہے سرکار جانتے ہیں 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 اور سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے آگے حضور جائے یہ میری انتہا ہے سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک میں شریک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي القميم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اور مہک اٹھے ہیں میرے بوستان دل کے گل بوٹے مہک اٹھے ہیں میرے بوستان دل کے گل بوٹے میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا اور دیکھیں کیا دعا مانگتے ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نہ یاد آئے کچھ بھی نہ یاد آئے کچھ بھی سوائے گنبد خضرا نہ یاد آئے کچھ بھی سوائے گنبد خضرا مجھے سارے زمانے سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا اور سبق دیتی ہے اے اختر یہی شان اوے سانا شہید نرگ سے راعنہ فرقت ہو تو کیا کہنا ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ جب حضور پر کوئی صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سانسوں سے ایک بادل کا ٹکڑا پیدا فرماتا ہے اس کی سانسوں سے ایک بادل کا ٹکڑا پیدا فرماتا ہے اور وہ بادل کا ٹکڑا پھر ایک ایسے سمندر میں ڈوبتا ہے جو صرف نور ہی نور کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ نکلتا ہے اسے حکم ہوتا ہے پھر وہ برستا ہے توجہ کریں فرماتے ہیں کہ جب وہ برستا ہے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے سونا پیدا فرماتا ہے اور جو قطرے پہاڑوں پہ گرتے ہیں اللہ ان سے چاندی پیدا فرماتا ہے اور جو قطرہ اگر کسی کافر کے اوپر گر جائے تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے آپ تصور کریں کتنی فضیلت ہے درود کی
ہمیں چاہیے زندگی ہے اٹھتے بیٹھتے وقت ملے تو درود پڑھنے کی عادت بنائے. نیند نہ آئے تو انشاءاللہ درود پڑھا کرو فوراً نیند آ جائے، کیونکہ شیطان پیچھے ہی ہے. جب آپ درود پڑھنا شروع کرو گے نا تو وہ آپ کو سلا دے گا، اور اگر آپ کچھ اور لے کر کے بیٹھو گے تو وہ آپ کو نیند نہیں آنے دے گا. تو انشاءاللہ درود کی عادت بنائے. میں کلام پیش کرتا ہوں، اسی کلام کے اندر 2-3 اور کلام میں ملا کے پڑھوں گا. لوگ پسند کرتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے. ہم یہاں آئے ہیں، جہاں جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم یہاں ایک آزمائش کے لیے صرف دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کو ہم آواز دیتے ہیں. اے مالک ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، بس تو بغیر حساب کے ہم سب کی مغفرت فرما. جہاں جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. تو میرے ساتھ سارے لوگ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے مل کر کے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہاں ہو کہ وہاں ہو، ہر جگہ حضور ہی کا سکہ چلتا ہے. یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے. مدینہ راجدھانی ہے تو عالم پر حکومت ہے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. سکہ چلے گا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. سرکار کے
सिक्का चलेगा आमिना के लाल का, सिक्का चलेगा आमिना के लाल का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या भी चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैं गधा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, सिक्का चलेगा आमिना के लाल का, सिक्का चलेगा आमिना के लाल का। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो। दाता की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद। सिक्का चलेगा आमिना के लाल का, सिक्का चलेगा आमिना के लाल का। सबसे आला वाला बोलो हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिसको साया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सबसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे
سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور خمسدوں کو رضا زمانے گزر گئے
حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، ورنہ کسے پتہ تھا کہ خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے مصطفیٰ، عرش اعظم پہ پہنچے مصطفیٰ، تو خدا نے فرمایا آ بھی جاؤ محبوب، تمہیں روکتا کون ہے؟ مل کر سکہ چلے گا، محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بین صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ بڑی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک اور مرتبہ زندگی میں شب معراج جیسی رات عطا فرمائی۔ یہ وہ رات ہے، میں اور آپ حقیقت میں صرف اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات اس کے اتنے احسان، اتنی نعمتیں ہم کہاں کہاں گنیں گے، کہاں کہاں گنیں گے۔ جہاں جائے گی سانس لے گے یہ اسی کی نعمت ہے، ورنہ یہ کام کرنے جب چھوڑ دیتے ہیں تو بڑے مہنگے ملتے ہیں، بڑے مہنگے، ہر چیز اتنی مہنگی ہے، جب چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سب ہمیں کس لیے دیتا ہے؟ فری دیتا ہے، بس وہ مانگتا کیا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ہو کر کے جیو۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ وہ رات ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک انسان یوں کہہ رہا تھا، اے علی مجھے اللہ دکھاؤ، ورنہ میں تو نہیں مانتا، مجھے اللہ دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا علم تھا ان کے پاس، اسے لے کر کے بالکل دوپہر کا وقت تھا، لے کے باہر نکلے، کہا اللہ دیکھنا ہے، کہا ہاں، کہا چلو، لے کے نکلے، کہا کہ دیکھ ادھر، سورج کی طرف اسے دکھایا کہ ادھر دیکھ۔ اب سورج کی طرف تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسے ہی اس نے نظر ڈالی فوراً واپس منہ کو پھیر کے کہنے لگا یا آپ کیا کر رہے ہو، میری آنکھیں خراب کرنے کا تمہارا ارادہ ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر کے بولے، جب اللہ کے بنائے ہوئے تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو میرے خدا کا تو کیا دیدار کرے گا؟ اس کا جمال کے لیے ہمت بھی ایسی چاہیے۔ ایک اور بات میں پہلے پیش کرتا ہوں کہ ایک انسان تھا جو چلتے پھرتے لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی میرے سوالوں کا تو کوئی جواب نہیں، کوئی عالم کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان ایک دو باتیں اگر پڑھ لے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں، وہ آ کر کے پھر وہی پوچھتا ہے۔ اللہ خیر کرے، وہ ایسا ہی انسان تھا۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرے سوالوں کے کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چل پوچھ لے کہ تیرے سوال کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ ہے تو مجھے دکھاؤ، دکھاؤ تو میں تو مانوں، اگر اللہ
ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا دوسرا سوال، اس کے 3 سوال تھے. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ سب کچھ تو شیطان کرواتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ کون محنت کرتا ہے؟ ہر کام کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تو جب شیطان کرواتا ہے تو سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ شیطان کو ملنی چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا تیرا تیسرا سوال؟ کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے. کہا یہ بھی آگ وہ بھی آگ، اسے تو پھر آگ کوئی نقصان، آپ سمجھ رہے ہو نا، اسے کوئی نقصان، کیونکہ یہ بھی آگ کا ہے، جہنم میں بھی آگ ہے. جب اس کے سوال ختم ہوئے تو آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے. وہ کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ میرے سوالوں کے جواب کسی کو نہیں آتے. آپ کے قریب میں ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا. جب مٹی بالکل سوکھ جاتی ہے نا تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو آپ نے اسے اٹھا کر کے اس کے سر پہ مار دیا. مارنا تھا، خون نکلا، وہ کورٹ کچہری چلا گیا. اب یہی تو چلتا ہے. وہ گیا، اس نے کیس درج کرایا، آپ کو بلایا گیا. جب وہاں کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا، تو آپ نے فرمایا میں نے کہاں مارا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں نے نہیں مارا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو مارا ہے. تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں میں نے مارا نہیں ہے، البتہ تیرے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے. ذرا محبت سے بولے دیکھیں اللہ والے کتنے نرالے ہوتے ہیں. بڑے بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ میں نے تو تیرے سوالوں کے جواب دیے. تو جج پوچھتا ہے کیا سوال ہے؟ کہا اسی سے پوچھو. اس نے پوچھا کہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ شیطان جب آگ کا بنا ہے تو جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آگ کا، اور جہنم میں بھی آگ، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں اب تو بتا کہ تو کس چیز کا بنا ہے. کہا مٹی کا مجھے بنایا گیا ہے. کہا جب مٹی سے مٹی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر آگ سے آگ کو تکلیف کیوں نہیں ہو سکتی. کہا بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے. اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو شیطان کرواتا ہے، تو پھر سزا انسان کو کیوں ملتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں تو پھر یہ ڈھیلا بھی تو شیطان نے مارا ہے، اس کو جا کے تجھے پکڑنا چاہیے، تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے. وہ خاموش ہو گیا. اس نے پھر کہا تیرا تیسرا سوال. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے تو مجھے دکھاؤ، دکھاؤ تو میں تو مانوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ڈھیلا مارا، تجھے درد ہوا؟ کہا ہاں. کہا تو درد دکھائے تو میں تو مانوں، تو درد دکھائے تو میں تو مانوں. وہ آپ کا چہرہ ٹکنے لگا کیونکہ درد، وہ کہتا ہے یہ کوئی دکھانے والی چیز تھوڑی ہے. تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں پھر وہ اللہ ہے، وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا. یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے. کتنا کرم کیا ہوگا. میں ایک اجمالی طور پر اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، حالانکہ واقعہ تو بہت طویل کے ساتھ ہے، لیکن میں حکمت والی باتیں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہمیں اس سے کیا درس دیتا ہے، کیا سبق ملتے ہیں، کیا حکمتیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کے لیے سفر کے لیے براق لایا گیا. آج آپ دنیا میں دیکھیں سائنس بہت ترقی کر رہی ہے. پہلے سائیکل تھی، پھر بائک ہے، 4 ویل ہے، تیز رفتار زیادہ سے زیادہ دن بدن بڑھتی ہے. اب تو ہوائی جہاز ہے، ہزاروں کلومیٹر 1-2 گھنٹے میں وہ کاٹ دیتا ہے. لیکن یاد رکھے سائنس کتنی بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلے، مصطفیٰ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے، کبھی نہیں. سائنس کتنی ہی ترقی کرے، ہمارے حضور سے زیادہ ترقی کوئی نہیں کرے، کیونکہ ان کی مثال بھی نہیں. بہت ساری آپ نے سواری دیکھی ہوگی. آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھیں. قیامت آ جائے گی مگر اتنی تیز رفتار سواری کبھی نہیں بن سکتی. فرماتے ہیں کہ جو براق آپ کے لیے لایا گیا
آپ میدان میں نکل کر کے ایک نظر ڈالے، ہزاروں کلومیٹر آپ کی نظر چلی جائے گی۔ یہ جو آسمان ہے وہ 500 سال کی دوری ہے، لیکن جب آپ نظر اٹھاتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں آپ کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ کتنی تیز رفتار! بتاتے ہیں کہ براق کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جا کے گرتا تھا۔ آپ سوچیں کتنی تیز رفتار! جہاں اس کی نظر ختم ہوتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے گرتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑیاں ایسی لوگ بناتے ہیں کہ کھڈے اور ٹیکڑے بھی پتہ، ایسی گاڑیاں لوگ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری پہ سب کچھ قربان۔ آپ اگر کوئی بندہ ایک گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اگر وہ اوپر کی جانب چڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیچھے جھک جائے گا، تو اس کو سنبھل کر کے چڑھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی نیچے جاتا ہے تو پھر وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ تو سواری میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر نیچے کی جانب بندہ سواری پہ بیٹھا ہے تو وہ کیسے جھکے گا؟ نیچے کی جانب جھک جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ نے کیسی سواری کا انتظام کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ جب براق اوپر کی جانب چڑھتا تو براق کے پیچھلے قدم بڑے ہو جاتے اور آگے کے قدم اللہ چھوٹے کر دیتا، تاکہ سواری بالکل صحیح رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف۔ آپ سوچیں جب وہ نیچے اترتا تو اس کے آگے کے قدم بڑے ہو جاتے اور پیچھے کے قدم چھوٹے ہو جاتے، تاکہ وہ بالکل برابر رہے، اس کی پیٹھ بالکل سیدھی رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ براق جب یہاں سے نکلا تو سب سے پہلے بیت المقدس ہو جاتا ہے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں سارے انبیاء و رسول موجود تھے، سب بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ سارے اللہ کے نبی سوچ رہے تھے کہ شاید امامت حضرت آدم علیہ السلام کو کرائی جائے گی۔ اس کی وجہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام نبیوں کے والد ہیں اور بظاہر سب سے پہلے نبی بھی ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو بیت المقدس کے اندر ہمارے حضور نے سب کو نماز پڑھائی۔ انشاءاللہ اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہاں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں، آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس کے بعد بھی آپ نے آگے کا سفر کیا۔ کتنا کیا یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ وہاں تک سفر کیا ہے جہاں نہ آگے ہے، نہ اب ہے، نہ تب ہے، کوئی مکان بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا کے آگے بڑھوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آخری حد تک پہنچے سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے نہیں گئے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح یا اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذرا دیکھیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور دعا ہے کہ اسی عقیدے پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ کوئی معمولی نہیں، وہ عقیدہ ہے جو حضرت جبرائیل کا بھی عقیدہ ہے۔ آپ مکے سے ساتھ چلے، مکے سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، ساتوں آسمان پر آپ ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا تک آپ ساتھ ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں رک گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آقا آپ آگے جائیں۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر آگے گیا تو میرے پاؤں جل جائے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رک جائیں، آپ بھی جل جاؤ گے؟ یہ کہاں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے وہ تو نور ہے، چلے تھے ساتھ ساتھ، لیکن سدرۃ المنتہا تک آ کر کے حضرت جبرائیل رک گئے، لیکن حضور کو نہیں روکتے۔ فرماتے ہیں آقا آپ آگے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں 3 لباس ہیں۔ ایک لباس بشری،
جو مکے سے شروع ہوا، ایک لباس ملکی جو آسمانوں پر پہنایا گیا، اور اب یہاں سے وہ لباس ہے جو آپ کا حقیقی لباس ہے، جس کو اللہ، آپ نے فرمایا نا کہ مجھے میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آپ یہاں سے آگے بڑھے، جبرائیل گویا یوں بتانا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے نہ خود کو حضور کی طرح سمجھا اور نہ حضور کو اپنی طرح سمجھا، کیونکہ اگر حضرت جبرائیل حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو آپ بھی ساتھ میں چلے جاتے، اور اگر خود کو حضور کی طرح سمجھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ جانے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل رکے، حضور آگے گئے، گویا یہ بتانا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں انہیں کون سمجھائے گا؟ صرف کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لوگ دیکھتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا کہ چاند کے کیسے ٹکڑے کیے، یہ نظر نہیں آتا کہ سورج کیسے پلٹایا، یہ نظر نہیں آتا کہ پتھروں کو کلمہ کیسے پڑھایا۔ المختصر، تو آپ آگے بڑھے، نہ جانے کتنے دور گئے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آپ کو انعامات عطا فرمائے۔ ان انعامات کے اندر ایک انعامات یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرم ہے کہ آپ نے واپس بھیج کر کے 45 نمازیں کم کرائی، اور کتنی ہمارے اوپر فرض ہوئی؟ 5۔ لیکن آج آپ خود بتائیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا، وہ بھی 5۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اللہ کے رسول غمگین ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ 50 نمازوں کا ثواب تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور 5 نماز کا ثواب کم ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول گویا اس وجہ سے غمگین ہوئے کہ میری امت کا ثواب کم ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ ہم نے نمازیں کم کی ہے، ثواب وہ کتنا کریم ہے۔ تو پھر ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے باہر نکلیں، ہم اپنے کھوئے ہوئے سپنوں سے باہر نکلیں۔ ہم نے جو سجا کے رکھے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے اس کی پرفیکٹ گارنٹی ہے کہ یہ ہونے والا ہی جنت، دوزخ، پل صراط، میزان، حشر، یہ بالکل حق ہے۔ تو ہم آخرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز دی ہے، اگر بندہ 5 پڑھے گا اللہ ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ یہاں ایک عقیدے کی بات میں اور بیان کر دوں کہ آپ سوچیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا غیب ہے کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے بڑا غیب ہو؟ اور وہ ذات اللہ کی ہے، جس کو کسی نے دیکھا، کسی نبی نے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی تھی، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، باتیں سن رہے تھے، آواز بڑی پیاری تھی، آپ کی تمنا ہوئی کہ یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے، لیکن آواز کیا آئی؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اصرار بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ پہ نازل، ایک تجلی، آپ توجہ کریں اس بات کے اوپر، ایک تجلی نازل، ایک تجلی جس پہاڑ پہ نازل کی وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی پہاڑ پہ نازل کی تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور ادھر اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ سوچیں، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلوے میں گم ہے کوئی
بے ہوش جلوے میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی دیکھی تو آپ بے ہوش ہو گئے، مگر اللہ کے رسول کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو حضور نے دیکھا، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک اور بڑی لطیف بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ بڑے ایمان والی باتیں ہیں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے صرف ایک تجلی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ ایک تجلی دیکھی، لیکن کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس تجلی سے آپ کی آنکھیں اتنی نورانی ہو گئی اور اتنا نور بس گیا کہ 30 میل کی دور، کتنے میل؟ 30 میل دور کالی رات ہو، کالی مٹی ہو اور اس کے اوپر کالی چونٹی، کیڑی جسے کہا جاتا ہے، وہ اگر چلتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اتنے دور، اگر ہم تو یہاں تھوڑے دور ہو تو ہمیں تو کالی کیڑی ایسے بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ 30 میل کی دوری سے کالی رات، کالی زمین پر کالی کیڑی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف تجلی دیکھی تو آپ کی نور کا عالم یہ تھا۔ ذرا سوچے، مدینے والے سلطان نے تو خدا کو دیکھا، ان کی آنکھوں کی نورانیت کی ہم اور آپ کیا باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو آپ کو، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا نہ ہو۔ یا رسول اللہ، آپ گنبد خضرا میں ہیں، لیکن آپ کے غلام جہاں بھی بستے ہو کیا سوچتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ وہ کہنے والا کہتا ہے نا، میں آپ کی بارگاہ میں کیا کہوں جو دلوں کے راز پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ ہم کسی کو جا کر کچھ بتائے تب بتاتے ہیں جب اسے پتا نہ ہو۔ مدینہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بولنے سے پہلے حضور جانتے ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ انشاءاللہ میں اختتام کی طرف پڑھوں گا، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ایک وجہ معراج کی یہ بھی ہے کہ سارے جتنے بھی دنیا میں نبی آئے سب نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے اور قوم کو بھی سنایا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یاد رکھیں شہادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب دیکھنے والا موجود ہو، یا پھر دیکھنے والے کو ہم نے دیکھا ہو۔ اگر سنا ہے کہ بھئی چاند تک ہو گیا، سنا ہے تو اعلان کریں گے ہم، کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ چاہیے جو یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تب شہادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو سارے نبیوں نے یہ کہا مگر کسی بھی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ بیت المقدس میں حضور سب کو نماز پڑھائی، گویا یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ ان کی شہادت کی تکمیل ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو، آپ اس کو دیکھ لے جو اللہ کو دیکھا ہے۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سفر اتنا لمبا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سفر کتنی دیر میں ہوا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاص توجہ کیجیے گا کہ مکے سے چلے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر، کتنا؟ 1 مہینے کا، جانا 1 مہینہ اور آنا 1 مہینہ۔ وہاں سے چلے آسمانوں کی طرف، تو پہلے آسمان اللہ کے رسول، یہ تو حضور نے فرمایا اس لیے ہمیں پتا چلا، ورنہ کون ناپنے گیا؟ اور اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ
نہیں بولا. یہ ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا راستہ ہے. کتنا؟ 500 سال. پھر آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال ہے. 1000 ہوا تو پہلا آسمان 1000، دوسرا آسمان 1000، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان 7000، اس کے بعد عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جنت گئے، جہنم میں گئے، بے شمار لامقاتک یعنی کہ ہزاروں سال کا یہ سفر ہے. کتنے سالوں کا؟ ہزاروں سالوں کا یہ سفر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر میں کیا؟ بتاتے ہیں کہ آپ جس بستر پر آرام تھے وہ بھی گرم ہی رہا، اور دروازے پر جو زنجیر تھی وہ بھی ہلتی رہی، اور جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی، اگر آپ گدے سے اٹھیں گے تو وہ کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ چند سیکنڈ. اگر آپ دروازہ، جو سانگلیں پہلے ہوتی تھی اب وہ سانگل نہیں ہوتی، اگر وہ دروازہ آپ بند کرو گے تو وہ کتنی دیر تک ہلے گی؟ ایک چند سیکنڈ. اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اس پانی کو بہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ بولی ذرا. چند سیکنڈ کی یہ باتیں ہیں. تو کیا یہ بات دماغ میں آ رہی ہے کہ چند سیکنڈ کے یہ لمحے لیکن سفر کتنا ہے؟ ہزاروں سال. بڑی مشکل یہ بات ہے. تو کسی نے بڑی پیاری بات یوں کہی ہے، اسے اعلیٰ حضرت الحمدللہ پڑھا کرے اعلیٰ حضرت کو، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب آپ سے ملے گا. آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ. توجہ کرے اس بات کے اوپر. جان ہے وہ اور جان ہے تو یہ میرا جسم ہے. اگر اس میں سے روح نکل گئی، ہاتھ ہے لیکن ہلے گا کیونکہ جان نکل گئی. آنکھیں ہیں مگر دیکھے گی، زبان ہے مگر بولے گی کیونکہ جو جان تھی وہ چلی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی جان ہے. حضور نکل گئے تو پھر عالم کیسا رہا؟ عالم کیا؟ آپ ذرا معراج کے واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا کی تو حضور جان ہے، یہ گھڑی ہے. آپ جب اس کے سیر کو نکال لو گے تو یہ تھم جائے گی. پھر آپ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی جب سیر ڈالو گے تو وہیں سے وہ یار 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو حضور جب گئے تھے، اللہ کے رسول اس گھر سے نکلے، پانی بہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، لیکن جب میرے آقا اس دنیا سے نکل گئے تو زمانہ تھم گیا. اور جب حضور تشریف لائے تب جا کے زمانہ آگے بڑھا ہے. وہ نہ ہو تو بندہ ایک پتا نہیں ہل سکتا. انسان تو کیا ایک پتا. آج لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور مر کر کے مٹی میں مل گئے. اگر حضور نہیں ہے تو پھر بتاؤ یہ زمین کس کے لیے بچھائی گئی ہے؟ یہ آسمان کا شامیانہ ابھی تک کس کے لیے باقی ہے؟ یہ چاند سورج ستارے کس کے لیے چمکائے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی. تو یہ ساری چیزیں تو حضور کے لیے. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے وہ جہان ہے. الحمدللہ قرآن کی روشنی میں ایک بات سن لیں. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے باطلوں کے ذہن میں نہ آئے، لیکن یہ بات تو قرآن کی روشنی میں ہے، اس سے ہم معراج کو سمجھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر آپ نے فرمایا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا تخت بلقیس کو لانا ہے. وہ ملک شام میں تھا، وہ یمن میں نہ جانے کتنے دور تھا، اور اسے یہاں لانا ہے. اب وہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور ہیرے جواہرات سے وہ بڑا ہوا تھا. اب اس کو وہاں سے یہاں تک لانا ہے. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اسے کوئی انکار
کوئی نہیں کر سکتا. آپ کسی کو بھی پوچھے تو ایک جن تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو محفل کو ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. ذرا محبت سے بولے, محفل کو ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں, یہ بہت دیر ہے, اس سے پہلے لانا ہے. تو ایک بندہ آپ کا امتی بیٹھا ہوا تھا, کچھ کتاب کا علم جانتا تھا, اس نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اتنا بڑا تخت یمن سے لانا ہے, قرآن شاہد ہے اس بات کا. فرماتے ہیں ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی تھی, وہ تخت بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اللہ اکبر. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچو حضرت سلیمان کے بھی امام کا عالم کیا ہوگا. نبیوں کے امام کی رفتار کو بھی لوگ کیا سمجھیں گے. ایک سمجھداری کے لیے میں بات پیش کرتا ہوں. ایک پیر صاحب تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ سنار کا کام کیا کرتا تھا. اس کی عادت تھی کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو وہ مصلی لیتا, جا کر کے بچھاتا تاکہ صوفی صاحب, پیر صاحب لوگ نماز پڑھے. پھر جمعہ ختم ہونے کے بعد وہ مصلی لپیٹ کر اپنے گھر لیا تھا. ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا, مصلی اس نے تیار رکھے. سوچا کہ چلو میں, ہوتے ہیں نا ذہن میں کسی کے سوال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا لمبا سفر. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں. تو وہ سنا مصلی رکھے اور ندی کے اندر, دریائے دجلہ میں, وہ بغداد کا تھا, تو نہانے کے لیے گیا. چلو میں غسل کر کے آؤں. جیسے ہی اس نے بغداد کے اس دریا میں ڈبکی لگائی, جب سر نکالا تو وہ مصر نکل گیا. کہاں نکلا؟ مصر کو. اس نے سوچا کہ یہ جگہ تو کوئی دوسری ہے. اس نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے تھے, چھپ چھپا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. کہا یہ تو مصر ہے. المختصر وہ چلا, سنار تھا, ایک سنار کی دکان پہ اسے کام مل گیا. بڑا ہنر تھا, اچھا انسان لگا, تو سنار نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. وہ 60 سال تک رہا اور اس کی 3 اولاد بھی ہوئی. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر وہ نہانے کے لیے وہاں سے آیا. جب ڈبکی لگائی تو پھر بغداد میں واپس نکل گیا. 7 سال وہاں رہ کے آیا, شادی کی, 3 اولاد ہوئی. اب ادھر تک نکلا تو یہ سوچنے لگا کہ میں تو اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. چلو میرے گھر والے بڑے فکر مند ہو گئے. جب وہ گھر پہنچا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ جلدی کرو, جمعہ کا وقت ہے, تمہیں مصلی لے کے نہیں جانا ہے. وہ سوچنے لگا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے آیا ہوں, 60 سال ہوئے, ابھی جمعہ کا وقت بھی نہیں ہوا. میں نے جیسے مصلی رکھے تھے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ تیزی کے ساتھ مصلی لے کر کے مسجد میں گیا, بچھائی, نماز پڑھی. اب اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اتنا لمبا وقت میں نکال کے آیا ہوں, یہاں تو ایسا ہی وقت ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وہ بڑا سوچنے لگا. اپنے پیر صاحب کے پاس گیا. وہ پیر صاحب بڑے اللہ والے. فرمایا کہ یہ بتا, کہ اس نے جب کہا کہ حضور ایک بڑا عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. جب پورا واقعہ سنایا تو پیر صاحب نے کہا کہ بتا, تیرے ذہن میں کوئی سوال آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں حضور, میرا ذہن سوچ رہا تھا کہ حضور کو معراج کیسے ہوئی, اتنے چھوٹے سے وقت میں اتنا لمبا سفر آپ نے کیسے کیا؟ تو پیر صاحب مسکرا کر فرمانے لگے, تجھے سمجھ پڑ گئی, مجھے پتا چل گیا کہ حضور نے کیسے سفر کیا. یاد رکھے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر. اور یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب جسے اللہ لے جائے اس کی رفتار کو کون بیان کر سکتا ہے. حضرات محترم, 1-2 باتیں پیش کر کے اپنی بات کو میں مکمل کروں. یہ واقعہ معراج جب ذکر ہوا تو ابو جہلیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. وہاں بھی انکار ہوا تھا, لیکن کس نے کیا تھا؟ ابو جہل, اس کی کمیٹی نے. اور الحمدللہ حضرت صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی تھی. آج جو مانتا ہے وہ یقیناً صدیق کے راستے پر ہے, اور جو انکار کرتا ہے وہ انہی کے راستے پر ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر یہ بڑا طویل ہے, بڑے بڑے ہمیں سبق ملتے ہیں, لیکن میں آخری 1-2 باتیں پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے. آپ نے جنت کی بھی سیر کی اور آپ نے جہنم کی بھی سیر کی.
ہم اور آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ہماری عزت کا یہ باعث بنے گا، ہماری عزت ہوگی. لیکن حضور جنت میں جاتے ہیں تو حضور کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ جنت کی عزت بڑھ جاتی ہے. حضور آسمان پہ جاتے ہیں. آسمان، یہ معراج ایک راز یہ بھی ہے کہ آسمان کی بھی تمنا تھی کہ یا اللہ میرے پاس میرے محبوب کو بھیج دے. بتاتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جب تکرار ہوئی تو زمین نے کہا کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے. آسمان نے کہا میرے اندر بھی چاند سورج ستارے ہیں. زمین نے کہا میرے پاس کعبہ ہے جس کی لوگ برابر طواف کرتے ہیں. آپ دیکھو جب باہر نکل کر کے دیکھو گے نا تو آسمان جھکا ہوا ایسا نظر آتا ہے جیسے آسمان آگے سے جھکا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ سنیں، یہ ایسے ہی نہیں جھکا. امام احمد رضا فرماتے ہیں جب اس کی تکرار ہوئی تو آسمان نے کہا میرے پاس بیت معمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، میرے پاس جنت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو زمین نے پھر آخر میں کہا کہ سن میرے پاس امام الانبیاء ہے، میرے پاس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. اتنا سننا تھا کہ آسمان کی کمر جھک گئی، ٹیڑھی ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ خم ہو گئی پشت فلک تانائے زمیں سے، خم ہو گئی پشت فلک تانائے زمیں سے. ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. باتیں تو بہت ساری ہے لیکن انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. المختصر، جب اللہ کے رسول جہنم میں گئے تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا. میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ باتیں بیان کرتا ہوں، سنیں، اور اگر اس کے اندر ہم ملوث ہیں تو ایسے کام ہم چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم میں گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ مردار کھا رہے تھے. وہ کیا کھا رہے تھے؟ مردار. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں. آج ہم سوچے، ہم اس بات کو صرف ذہن میں رکھیں کہ ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دوسرے کی، اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں. یہ بات تو اس کے اندر ہے نہیں. ارے جو بات ہے اسی کو کہنا غیبت ہے میرے بھائی. جو اس کے اندر ہے اسی کو کہنا غیبت ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تو جھوٹ ہوگا. جو بات جس میں بھی ہم کچھ برائی دیکھیں تو وہ کسی کے سامنے کبھی نہ کرے. تو غیبت کبھی بھی نہ کرے. یہ غیبت جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور بڑے بڑے پتھر کھا رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہے. یہ کیا کھاتا ہے؟ سود. ہم کو یا اللہ پہ یقین نہیں ہے، وہ رزق کا مالک ہے، ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہمیں ضرور دے گا. تو پھر ہم حرام طریقے سے اپنا رزق کیوں لیتے ہیں؟ اس پہ بھروسہ رکھیں. تو سود کا کاروبار کبھی نہ کرے، کبھی بھی سود بیاج نہ کھائے. یہ جہنم میں لے جانے والا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سود خوروں کو اجڑتے دیکھا ہے، ان کی دنیا برباد ہوتے دیکھی. اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک فرشتہ ایک آدمی کو لیٹایا ہوا ہے، فرشتہ کھڑا ہے اور ایک پتھر پڑا اس کے سر پہ مارتا ہے. جب اس کا سر کچل جاتا ہے وہ پتھر جب پھر اٹھاتا ہے تو اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. وہ پھر مارتا ہے اس کا سر کچل جاتا ہے. جب پتھر اٹھاتا ہے تو اس کا سر، بس اسی طرح اس کو عذاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس کا سر نماز کے لیے نہیں جھکتا تھا، جس کو نماز بڑی بھاری لگتی تھی. ہم سوچے کیا یہ عذاب، ہم ایک کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، ایک پتھر ہمارے سر پہ مار دے ہم کیا برداشت کریں گے؟ یہ مختصر سی زندگی ہے. یہ وہ رات ہے جس میں معراج کا تحفہ ملا ہے. کیا ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟
اور بابا سے بلند کرے اپنی نمازوں کی خاص پابندی کرے. یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں تحفہ دیا ہے. اس تحفے کو سنبھال کے رکھے. اللہ کے رسول کی معراج یہ کہ وہ گئے، اور ہماری معراج الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج تو نماز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کی پابندی کریں. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں کے اوپر لٹکے ہوئے تھے. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. تو اپنے اگر ماں باپ اللہ نے دیے ہیں، زندہ ہے، تو ان کی خدمت کرے، ان کی فکر کرے. جتنی بچپنے میں ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہماری ان کو اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. تو ماں باپ کی عزت کرے. یقیناً معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بے شمار عالیشان معجزہ ہے، جس کی باتیں سن کر کے مومن کے دل میں ٹھنڈ پہنچتی ہے. لیکن جس کو انکار کرتا ہے، ابو جہل ہو، اس کی اولاد ہو، وہ آج بھی انکار کرتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، بے شمار لمبا آپ نے سفر کیا، اللہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور تھوڑے سے وقت میں واپس آئے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.